خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے بار دیگر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین للتراب بمقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صلوات۔ مومنین و مومنات، سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں المہدی سینٹر کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے مجھ طالب علم کو یہ عزت بخشی کہ میں ان ایام اعظام میں آپ کی خدمت میں پیش ہو سکوں اور اپنے انتہائی محدود علم کے ساتھ آپ کی خدمت کر سکوں۔ اس کے علاوہ تمام مومنین کا بہت شکریہ، آپ نے جو عزت بخشی اور جو پذیرائی فرمائی، اور ماشاءاللہ جس پیار اور محبت سے آپ یہاں پہ اس فرش عزا پہ آتے رہے، یقیناً اس کا اجر آپ کو وہ بی عطا کریں گی اور پروردگار اس پہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اس کے علاوہ جتنے مومنین یہاں پہ آتے رہے، پروردگار سے دعا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد ہر عزادار کے تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ پروردگار تمام پڑھنے سننے والے جتنے بھی منقبت خان، پروردگار جتنے بھی نوحہ خان، جتنے حضرات یہاں پہ جنہوں نے آ کے خدمت کی، پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پروردگار ان تمام مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام مومنین کے گھروں پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ جن جن مومنین نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا، سینٹر کی مدد کی، اس کے علاوہ جن جن مومنین نے اس کار خیر میں حصہ لیا، پروردگار ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ جس پابندی وقت کے ساتھ یہاں پہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود تشریف لاتے رہے، پروردگار انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری صاحب کے گھر پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اس کمیونٹی میں اور اس کے علاوہ جتنے مومنین بیمار ہیں، پروردگار شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ مقروض مومنین کے قرض ادا فرمائے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، پروردگار امن کی فضا قائم فرمائے، پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرمائے اور مظلومین کی مدد فرمائے۔ پروردگار ہمارے رہبر و ہادی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے آوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مومنین، کل جو ہمارا سلسلہ گفتگو کا جس مقام پہ پہنچا تھا، ذرا سا اس پہ ایک نظر دوڑا کے اس پیغام کو کچھ آگے پہنچائیں گے، اور آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دوں گا، جو کہ آج 9:30 بجے ڈاکٹر صاحب قبلہ کا پروگرام ہے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ
اپنی تربیت پہ ہو رہی تھی کہ ایک انسان اپنی تربیت کس طرح کرے. ماشاءاللہ آپ تو نیک افراد اور نیک شخصیات تشریف فرمائیں. بچوں کے لیے یہ پیغام ہے چونکہ وذکر، ذکر کرو، یاد دہانی کراؤ. بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن انسان اس کی مصروفیات اور انسان بہت سی چیزوں میں وہ چیزیں جو یاد ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وذکر، یاد کراؤ، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ کیوں یاد کراؤ. وَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، چونکہ یاد کرانا مومنین کو نفع دیتا ہے. تو یہ چیزیں جب ہم ان کو ریپیٹ کرتے رہیں، ان کا ذکر کرتے رہیں، تو اس سے انسان کی بہتری ہوتی ہے اور انسان کی. اور یہ بچے جو ہیں، جس طرح کہ آپ کی خدمت میں برابر عرض کرتا جا رہا ہوں کہ یہ انہی مجالس سے سیکھتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم جو یہاں پہ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ ڈیپینڈ کریں تو وہ آپ کو جو دنیاوی تعلیم ہے وہ تو دیں گے کہ دنیا میں آپ نے کس طرح کامیاب ہونا ہے، دنیا میں آپ نے کس طرح ترقی کرنی ہے، وہ تو علم آپ کو سکھا دیا جائے گا. لیکن اگر ہمارا مطمع نظر یہ ہو اور ہمارا گول یہ ہو کہ ترقی کا تعلق فقط دنیا سے ہے یا ہم نے رہنا فقط اس دنیا میں ہے، تو وہ سکول کافی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا میں ترقی کرنی ہے، اسی دنیا میں آگے بڑھنا ہے، تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم یہاں پہ ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ الحمدللہ ہم صحیح ڈائریکشن میں. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے، اس دنیا میں بھی ترقی ہونی ہے، اس دنیا میں بھی ترقی ہو سکتی ہے، اور ہم نے اس دنیا میں بھی آگے بڑھنا ہے، تو ضروری ہے کہ ایک اور ایجوکیشن سسٹم ہو جس میں ہم اپنے بچوں کو رکھیں اور خود بھی اس کا حصہ بن کے رہیں. تو وہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ الحمدللہ یہ مجالس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. جو تربیت کرتی ہیں ہماری، جو ہمارے کردار کو بہتر کرتی ہیں. چونکہ ہر روز انسان جب اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو پورا دن اس کے سامنے بہتر ہونے کے لیے بہت سے مواقع ہیں. اب اللہ نے اسے موقع دیا ہے کہ آج کا دن وہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، خوب سے خوب تر ہو سکتا ہے. اور اللہ کی نعمتیں، ہر روز اللہ ہمیں نعمتیں دے کے جو ہے وہ آزماتا ہے، اور نعمتیں دے کے اللہ ہمیں ایک میدان میں چھوڑتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ خدا. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ دیکھیں جی، انسان جو ہے یہ اللہ کی اس پہ اتنی نعمتیں ہیں، تو آپ بتائیں کہ انسان کتنا شکر گزار ہے. تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ چکے ہیں، لیکن زبان باوجود اس کی مخالفت سے باز نہیں آتی. زندگی گزر گئی، زندگی ختم ہونے کو ہے، دانت ٹوٹ چکے ہیں، لیکن زبان آج بھی اسی خدا کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہے جس خدا نے تمام نعمتیں دی، جس کی دی ہوئی نعمتوں سے، جس کی دی ہوئی نعمت سب سے بڑی نعمت جو زندگی. اللہ نے انسان کو ایک زندگی دی. اس زندگی میں ہم نے کتنا کفران نعمت کیا اور کتنا شکران نعمت کیا. یہ آپ جب بینکوں میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ پروفٹ ریٹ کیا ہے اور میرا جو سرمایہ ہے وہ کس طرح سے بڑھے گا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں تو منافع بڑھے اور آخرت میں منافع نہ بڑھے. تو اللہ نے بھی ایک فارمولہ دے دیا. کہا کہ جب دنیا بینکوں میں جاتے ہو اور مختلف انویسٹمنٹ کرتے ہو تو پوچھتے ہو، ان سے نیگوشیٹ کرتے ہو کہ میرا یہ سرمایہ کس طرح سے دگنا ہوگا اور اس سے کئی گنا بڑھے گا. کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا سرمایہ بڑھے، کوئی نہیں چاہتا کہ کم ہو. اور یہ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، کیونکہ خرچہ یہ ہوتا ہے کہ خرچ کر دیا تو کم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے قرآن میں ایک فارمولہ فرما دیا، اور وہ فارمولہ وہ دیا کہ تمہارا رزق کس طرح سے بڑھتا ہے اور کس طرح سے کم ہوتا ہے. تو جو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شرط کہا کہ اگر شکر ادا کرو گے میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اپنے رزق کو بڑھانا کس طرح ہے، اس کو ڈبل اور ٹرپل کس طرح کرنا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ، اللہ نے کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، دوسرا کام میرا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بڑھاتا چلا جاؤں. اور جب خدا وعدہ کرتا ہے تو ہم تو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، لیکن خدا وعدہ نہیں توڑتا، خدا وعدے کا پاس رکھتا ہے. فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اور جتنا جتنا شکر بڑھاتے جاؤ گے میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا جاؤں. اور پھر دوسری تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یہ نہ کہو کہ یہ جو نعمت ہے یہ باقی رہے گی. یہ جو نعمت اللہ نے دے دی ہے یہ دائمی ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. اپنی جوانی پہ ناز نہ کرنا کہ آج دیواروں کو دھکے دے کے گرا دیتا ہوں،
آج اللہ نے وہ طاقت دی ہے، یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہنے والی. اپنی دولت پہ گھمنڈ نہ کرنا کہ آج سرمایہ اتنا ہے اور میری تو نسلیں کھائیں گی. ایک دن نہیں لگتا انسان کو غریب ہوتے ہوئے، ایک لمحہ نہیں لگتا. اور آپ کے سامنے ہیں مثالیں، میں کیا کروں، آپ کے سامنے ہیں. ایک پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. یہ اللہ، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو شکرانے نعمتوں کو بڑھانا ہے تو شکرانے نعمت کریں، اور نعمتوں کو کم کرنا ہے تو اللہ کی ناشکری کریں. نعمتیں کم ہوتی جائیں گی، صحت گر جائے گی، اولاد گمراہ ہو جائے گی، دولت ختم ہو جائے گی، مشکلات بڑھیں گی. کیوں؟ کفران نعمت. اور جب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے مسائل کو اور اپنی فیملیز کو دیکھتے ہیں، پریشانیاں دیکھتے ہیں، تو ضرور سوچا کریں کیا کوئی ایسی نعمت ہے کہ جس کا میں شکر ادا نہیں کر رہا. یہ مصیبت کیوں آئی ہے مجھ پہ؟ مجھے یہ مصیبت کیوں آئی ہے؟ کوئی نہ کوئی نعمت ایسی ضرور ہے کہ جس کی میں تکفیر کر رہا ہوں، جس کا میں شکر ادا نہیں کر رہا ہوں، جس نعمت پہ میں سر بسجود نہیں ہو رہا. اور جو نعمت ہم جسے نعمت سمجھتے ہیں، دولت کو بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں. ضرورت ہے دولت، تو دولت خرچ کرنے میں انسان جو ہے وہ بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ کم ہو جائے گی. ایک کراچی کے ایک بزرگ تھے، بہت بڑا بزنس تھا ان کا. تو وہ ان کا بیٹا جو تھا وہ ان سے پوچھتا کہ بابا اکاؤنٹس کی کیا پوزیشن ہے. جی جیسے پتہ ہو نا کہ گھر میں بہت ہیں تو پھر بچوں کو ذرا خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کیا. تو انہوں نے کہا بیٹا تمہیں کتنے پیسے چاہیے، تم مجھے بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے، وہ میں پوری کر دوں گا. تمہیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ میرے پاس کتنے ہیں، تو تم لے لو جو چاہیے. تو وہ کچھ عرصے کے بعد ان بزرگ کا انتقال ہو گیا. تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے ان کے اکاؤنٹس دیکھے، جب ان کے انتقال کے بعد وہ سارا وہ پیپر ورک کیا اور میں نے ان کے اکاؤنٹس دیکھے تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی. وہ کہتا ہے کہ وہ خمس باقاعدگی سے ادا کرتے تھے لیکن ان کا انداز مختلف تھا. اب خمس جو ہے وہ 5واں حصہ ہے، 20% ہے. وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ میں جب بھی خمس نکالتا ہوں، امام کا حق نکالتا ہوں، ایک واجب ادا کرتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ 80 میں رکھوں 20 امام کو دوں. میں 80 رکھوں اور امام کو 20 دوں کا نہیں، میں 20 رکھوں گا امام کو 80 دوں. یہ واجب نہیں ہے، واجب تو 20 ہے، واجب تو 5واں حصہ ہے، واجب نہیں ہے. اس کا یقین دیکھیں، دولت سے پیار نہیں ہے، امام سے پیار ہے. کتنی بڑی مثال ہے لوگوں اور ہے. تو ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں اور شاید اسی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب کسی کو بھوکا دیکھو تو یہ نہ کہو کہ اللہ نے اس کو غریب رکھا ہوا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا حق کسی نے غصب کر رکھا ہے، اس کا رزق کسی کے پاس ہے. اللہ نے اس کو بھوکا نہیں رکھا، کوئی اور ہے کہ جو اس کے حق کو غصب کر کے بیٹھا ہے. اور اگر ہم اپنے فقط واجبات ادا کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں ایک توازن آ جائے. اور یہ ہمارے ہاں جو زکوٰۃ و خمس کا جو نظام ہے اور یہ ہمیں جو بتایا گیا ہے، اور صدقات و خیرات ہیں، اللہ کی راہ میں انفاق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک معاشرے میں ایک ایسا نظام قائم رکھنا ہے کہ جس معاشرے میں کوئی بھوکا نہ رہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ دیکھیں اللہ جو ہے وہ کتنا کریم ہے اور اللہ نے انسان کو ایک شکل و صورت عطا فرمائی، تو اگر اس شکل و صورت میں ذرا سا تغیر و تبدل ہو جاتا، یہ شکل ایسے نہ ہوتی کہ جیسے ہے اب، یہ انسان کا ہاتھ جہاں مرضی آپ موڑ لیں یہ گھوم جاتا ہے، یہ مڑ جاتا ہے، یہ ہاتھ اگر یوں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہاتھ اگر یوں نہ ہوتا اور انسان کھانے کے قابل، یہ ہاتھ مڑتا نہیں اور انسان کھا نہ سکتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ضروری تو نہیں کہ یہ ہاتھ یوں ہی جائے، یہ ہاتھ یوں بھی تو جا سکتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے کہ اپنے منہ کی طرف بھی کیوں جائے، کسی کے منہ کی طرف بھی تو جا سکتا ہے. یہ بھی تو سوچو نا کہ میں کسی کو بھی کھلانے کے لیے اس ہاتھ کو یوں کر سکتا ہوں، یہ ہاتھ اپنے منہ کی طرف ہی کیوں جاتا ہے؟ تو ہمارا ہاتھ فقط یوں جاتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے معاشرے میں جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمارت ہے تو وہ بہت بلندیوں کی طرف جا رہی ہے اور ایک غریب ہے تو وہ پستا چلا جا رہا ہے اس معاشرے میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کا حق مار رکھا ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے اور اپنا اپنا کردار ادا کرے تو معاشرے میں کم از کم ایک اس برائی کا خاتمہ ہو جائے. توجہ فرما رہے. اس کے علاوہ معاشرے میں بہت سی چیزیں ہیں ایسی
کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں اور ہم ہر روز دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرے میں کردار کیا ہے. تعلیم جو ہے نا یہ بنیادی چیز ہے. علم جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے. جب تک علم نہیں ہوگا تب تک معرفت نہیں آئے گی. معرفت نہیں ہوگی تو انسان عمل کی دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکے گا. توجہ فرما رہے. تو بنیادی طور پہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں علم کے میدان میں بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے, عمل کے میدان میں بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے. کیونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے تو کوشش کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ عمل کا میدان آتا ہے وہاں پہ ہم بعض اوقات غافل ہو جاتے ہیں. چونکہ عمل جو ہے یہ جو گارنٹی دی گئی کامیابی کی سورہ والعصر میں جو ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, فقط ایمان کافی نہیں ہے. فقط یہ نہیں کہا کہ تم اگر ایمان پہ ہوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر فقط ایمان کامیابی ہوتا تو اتنی مشقت اللہ جو ہے وہ انسان کو کبھی اتنی مشقت میں نہ ڈالتا. اور یہ جسے ہم مشقت کہتے ہیں تو یہ ہم تو بعض اوقات 2 رکعت نماز کے لیے بھی انسان جو ہے وہ نہیں اٹھ سکتا. اور کسی نے پوچھا تھا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے, اس نے کہا مولا بہت کوشش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اٹھ سکوں, اٹھ نہیں سکتا. دل کرتا ہے تو وجہ کیا, آپ وجہ بتائیے کہ اس کی وجہ کیا, میں کیوں نہیں اٹھ سکتا. فرمایا تمہارے سارے دن کے گناہ تمہارے پاؤں میں زنجیر بن کے پڑ جاتے ہیں. تم کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ تمہارے گناہ تمہیں اٹھنے نہیں دیتے. تمہارے گناہ تمہیں تم اٹھنا چاہتے ہو. دن میں جو کچھ کیا, دن میں جتنے گناہ کیے, وہ گناہ تمہارے پاؤں میں زنجیر, تمہارے گلے میں توق اور بیڑیاں بن کے تمہیں اٹھنے نہیں دیتے. تو یہ ہمارے گناہ ہیں. اور بعض اوقات جو عمل سے جب ہم دور ہوتے ہیں تو اس کا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عمل جو ہے اس سے دوری کی وجہ کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا, وہ کراچی میں گئے تبلیغ کے لیے. تو 6-7 دوست تھے, وہ تبلیغ کے لیے گئے. تو جن کے ہاں مہمان تھے انہوں نے ان کی بڑی خاطر خدمت کی اور بڑی ان کی تواضع کی. انہوں نے کہا مولانا آئیے آپ کو آئس کریم کھلاتے ہیں رات میں. اب یہ خود انہوں نے واقعہ بیان فرمایا. انہوں نے کہا جی ہم جب 6-7 دن سے وہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے, مختلف علاقوں میں ہم پھیل جاتے اور تبلیغ کرتے, اور ساری رات ہم عبادت بھی کرتے, کچھ نیند بھی کرتے اور نماز شب بھی پڑھتے. تو وہ فرمانے لگے کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو آئس کریم کھلاتے ہیں. تو وہ لے گئے وہاں پہ. اب وہ آئس کریم کھا کے کہتے ہیں ہم واپس آ گئے. اس رات جس دن آئس کریم کھائی تھی اس دن صبح نماز شب, تو نماز شب فجر کی نماز بھی قضا ہوتے ہوتے بچی. انہوں نے کہا متعجب ہوئے کہ یہ ماجرا کیا, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ یہ اتنے دن ہم یہاں پہ رہے اور ہمارا بالکل اعمال بالکل باقاعدگی سے کر رہے تھے, یہ اچانک کیا ہوا. ہم نے اسے بلایا کہ یہ بتاؤ اس کے پیچھے چکر کیا ہے. اس کو پوچھو کیا یہ آئس کریم بنانے والا غیر مسلم ہے. وہ گیا, اس نے پتا کہ اس نے کہا نہیں, بنانے والا تو مسلمان ہے, دکان کا مالک غیر مسلم ہے. اب دیکھیے بنانے والا تو مسلمان. اب ہماری غذا, چونکہ غذا جو ہے نا انسان کی, وہ انسان کا کردار بنتا ہے. غذا سے انسان کا, یہ جب آپ کوئی بھی خوراک آپ کھاتے ہیں تو وہ جب ڈائجسٹو سسٹم میں جا کے وہ جب خون بنتا ہے اور وہ نروس سسٹم کے ذریعے وہ خون پوری باڈی میں پھیلتا ہے, اور وہ جب برین تک وہ خون پہنچتا ہے تو وہ آپ کی سوچ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے کھا لیا بات ختم. بات ختم نہیں, بات تو اب شروع ہوئی ہے. توجہ فرمائی, بات تو اب شروع ہوئی ہے. کیا کھا رہے ہیں آپ, یہ بہت بہت ضروری ہے. غذا کا پاک ہونا, غذا کا طاہر ہونا. کہاں سے آپ کھا رہے, جس غذا بنانے والا جو ہے وہ آپ باہر سے کھا رہے ہیں, وہ مسلمان ہے, وہ غیر مسلم ہے, وہ اس نے طہارت و نجاست کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا. اگر یہ تمام چیزوں کا ہم نے خیال نہ کیا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں. یہ ہماری کمیونٹی میں, اور یہ اس چیز پہ ہم نے خصوصی توجہ کرنی ہے, بالخصوص ایسے معاشرے میں. یہ رفتہ رفتہ یہ انسان کو پتہ نہیں چلتا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بعض دنیاوی ایسی بیماریاں ہیں کہ انسان کو ڈائبٹیز ہو گئی. اب ڈائبٹیز کیا ہے, وہ آپ کو یکدم سے کوئی تکلیف نہیں دیتی, آپ کو یکدم گرا نہیں دے گی, وہ آہستہ آہستہ آپ کے سسٹمز کو ڈیمیج کرنا شروع کرتی جائے گی. اور ایک مقام وہ ہوگا کہ وہ آپ کے پوری باڈی سٹرکچر کو, آپ کے سسٹمز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. یہ غذا ایسی چیز ہے, اگر غذا کی طہارت کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ آہستہ آہستہ انسان کے ایمان کو تباہ کرنا شروع کر دیتی. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کو حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی, انسان کو جائز و ناجائز کی تمیز نہیں رہتی, اور انسان جو ہے وہ اس کی آنکھوں کیا. اسی لیے قرآن نے مثال دی کہ ایسے لوگوں کی مثال کیسی ہے, کل انعام بل ہم اضل, یہ تو جانوروں کی مانند ہے, چوپایوں کی مانند ہے. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں, ان سے بھی بدتر ہیں. تو
غذا بنیادی جو چیز ہے وہ ہماری غذا ہے. ہم کھاتے کیا ہیں اور اس غذا سے ہمارے اندر جو تبدیلی آئے گی. آج اگر ہم دین سے دور ہیں تو اس کی بنیادی وجہ غذا ہے. آج اگر ہم دین کی ڈائریکشن میں آگے نہیں بڑھ رہے، ہم آج اگر دین کے میدان میں ہم آگے نہیں بڑھ رہے تو اس کی بنیادی وجہ، اس پہ بھی ہم نے غور کرنا ہے. جہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے وہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھلا کیا رہے ہیں. حلال و حرام کی تمیز ہم نے کرنی ہے. اس کے علاوہ اور یہ تقوی کیوں آتا ہے انسان میں، اور تقوی کیسے آتا ہے؟ یہ کسب تقوی جو ہے، یہ تقوی کے پیچھے کیا ہے. اور ہمارے ہاں تو جو ہے وہ قرآن مجید میں جس جگہ پہ بھی کامیابی کا ذکر ہوا وہاں پہ تقوی، اہل تقوی، فقط ایمان نہیں کہا گیا، اہل تقوی. مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کا وعدہ تو متقیوں کے لیے کیا گیا ہے. قرآن ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے تو کن کے لیے؟ اور علی امام ہے تو علی امام متقین، جنت متقیوں کے لیے، قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، علی امام متقین کے لیے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس تقوی، وہ دیکھیں تو صحیح وہ تقوی کیا ہے. وہ تقوی ہے کیا کہ جو سب کچھ متقین کے لیے ہے وہ تقوی. آیا ہم اس تقوی کی ڈائریکشن میں جا بھی رہے ہیں یہ نہیں؟ آیا ہم اس تقوی کی سمت میں بڑھ رہے ہیں یہ نہیں؟ وہ ہمارے پاکستان میں پروفیسر ہوا کرتے تھے اور مجالس بھی پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو حرام مرغے کھا کھا کے ہمیں تقوی نہیں، ہمیں تو لقوہ ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تقوی ہو گیا، نہیں، ہمارا نظام بگڑ چکا ہے، ہمیں تقوی نہیں ہوا. ہم جب حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھیں گے اور جب تو ہمارا سسٹم بگڑ جائے گا. تو آج اگر ہم اپنی نسلوں کو، اور یقیناً یہ بہت بڑا کنسرن ہونا چاہیے ہماری کمیونٹیز کا کہ اپنی نسلوں کو تباہ نہ ہونے دیں. اپنی نسلوں کو کبھی تباہ، چونکہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. آپ نے بچوں کے لیے دولت چھوڑ دی، آپ نے بہت بڑے بڑے ان کے لیے بینک بیلنسز چھوڑ دیے، آپ نے ان کے لیے بہت ایسٹس چھوڑ دیے. اگر تعلیم نہ دی، اگر تربیت نہ کی تو آپ نے ان بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا. اگر تعلیم و تربیت کر کے چلے گئے اور دولت نہ چھوڑ دی، دولت وہ خود کما لیں گے. وہ آپ اگر تربیت کر کے گئے، بنیادی چیز ہے تربیت، اور وہ تربیت ہے مجلس حسین کے ذریعے سے. مجلس بہت بڑا درس ہے. اس مجلس میں ہر طرح کا درس ملتا ہے. یہ گریہ جو ہے یہ انسان کے دلوں کو نرم کرتا ہے. جب ہم روتے ہیں مظلوم پہ تو ان کے مصائب کو جہاں پہ یاد کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں تو ان مصائب سننے سے دل نرم پڑتے ہیں. اب جب دل نرم پڑتے ہیں تو ان پہ کوئی بھی قول اثر کرتا ہے. اب زمین زرخیز ہے، اب وہ دل نرم ہو چکا ہے، اب وہ سننے کے لیے تیار ہو چکا ہے. چونکہ بعض دل پتھر بھی بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک قطرہ سیاہی کا ڈال دیا جاتا ہے، کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا اور وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک قطرہ سیاہی کا ڈال دی جاتی ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بچہ اگر گھر میں شرارت کرے تو پہلے دن آپ اگر اس بچے کو، اور یہاں تو خیر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے اگر کر ہی دیا تو اس کو بہت احساس ہوگا. دوسرے دن اس نے پھر کیا، آپ نے پھر اس کو، تیسرے دن پھر، ایک دن آئے گا اس بچے کو پہلے دن بہت احساس ہوا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا، ایک وقت ہوگا اسے پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. گناہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے. ایک دن گناہ کیا، انسان کا ضمیر جھنجھوڑے گا اسے. دوسرے دن گناہ کیا ہوگا لیکن کم ہوگا. تیسرے دن پھر گناہ پہ تکرار کیا، کرتے کرتے ایک وقت وہ آئے گا کہ گناہ لگے گا ہی نہیں. بعض اوقات انسان کو گناہ نہیں لگتا. انسان ایک عام، اور یہ کلچر اب یہاں پہ پروموٹ ہو رہا ہے، یہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے یہ I'm a human being، یہ میرا رائٹ ہے. بھائی رائٹ نہیں ہے. وہ اور لوگ ہیں کہ جن کے لیے حدود و قیود نہیں ہیں، جن کے لیے باؤنڈریز نہیں ہیں. اسلام تو ضابطۂ حیات کا نام ہے. اسلام جو ہے یہ دین ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ایک جانور کی طرح اللہ نے خلق کر دیا اور انسان کی جو اس کا مقصد اور اس کا ہدف کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حدود و قیود بنائے. اس یہاں تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، اور یہی دین ہے. تو جو فرما رہے یہی دین ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بنیادی طور پہ یہ مجلس حسین کا اثر ہے کہ ہمارے دل، ہمارے قلوب نرم پڑتے ہیں اور ہم ان میں سیکھتے ہیں. اور کوئی ایک چیز انسان اگر سیکھ لے تو انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی ہے. چونکہ وہ کل آپ کی خدمت میں جو عرض کیا تھا، اس صحابی رسول کو فقط ایک سبق دیا گیا کہ ذرہ برابر نیکی کرو گے تو جزا ملے گی، ذرہ برابر گناہ کرو گے. یہی دین ہے، یہی دین ہے. اور انسان اگر اپنی تربیت کرنا چاہے، کیونکہ سب سے پہلے ہے اپنی تربیت. یہ آپ جب پلین میں جب سفر کرتے ہیں
تو وہ جو آکسیجن ماسک انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ایسی صورتحال ہو تو بچوں کو نہیں، سب سے پہلے خود پہننا ہے. وہ جو سیٹ کے پیچھے وہ آکسیجن ماسک انہوں نے وہ بنا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کے بعد بچوں. چونکہ خود بچوں گے تو کسی کو بچاؤ گے. وہ بچہ خود تو پہننے سے وہ تو قاصر ہے. تو سب سے پہلے اپنا تحفظ کرو، اپنے آپ کو ان جراثیم سے بچاؤ، اس کے بعد اپنی نسل کو بچاؤ. اور وہ جراثیم جو آج معاشرے میں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، ہم نے ان جراثیم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. جب کسی معاشرے میں کوئی بیماری پھیلتی ہے تو وہاں پہ سپرے کرائے جاتے ہیں. اس معاشرے میں جو ہے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ فلو سیزن آ رہا ہے تو اس میں آپ کو فلو شاٹس ملتے ہیں، وہ لگائے جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کو اس وائرس کے اگینسٹ آپ کو تیار کیا جائے. لیکن جب معاشرے میں ایک ایسا وائرس پھیل چکا ہے تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ایسے مراکز، ایسے دینی سینٹرز ایک ایسی ویکسینیشن تیار کریں کہ ہماری قوم کے بچے اس سے محفوظ رہ سکیں؟ تو وہ ویکسینیشن آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ ویکسینیشن آپ کو ان سینٹرز میں ملے گی. لانا پڑے گا بچوں کو، ٹائم نکالنا پڑے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ہم نہیں آ سکتے، ہم اپنے مصروف ہیں. بھئی اگر ٹائم نہیں نکال سکتے تو کل گلہ نہ کیجیے گا کہ نسل تباہ ہو گئی ہے. پھر بچوں کا قصور نہیں ہے. پھر آپ بچوں پہ گلہ نہیں کر سکتے کہ اولاد کہا نہیں مانتی، اولاد راہ راست پہ نہیں ہے، اولاد دین تبدیل کر چکی ہے. یہ مثالیں بھی اب آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. وہ بہت حالات جو ہیں اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور یہ وقت جو ہے، اس وقت کے فائدے بھی بہت ہیں اور اس وقت کے نقصانات بھی بہت. فائدہ یہ ہے کہ اس وقت میں عمل کرنا، کہ یہ جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، خود پیغمبر اکرم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فرماتے ہیں کہ جو عمل میرے دور میں کیا جاتا تھا، میرے ساتھ کے لوگ، میرے صحابہ جو عمل انجام کرتے تھے، وہ عمل اور یہ عمل جو 1400 سال بعد کے لوگ کریں گے، اس دور کے لوگوں کے عمل کا 50 گنا زیادہ اجر ہوگا، 50 گنا زیادہ ثواب ہوگا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اس دور کے لوگوں کے حالات اتنے سخت ہو چکے ہوں گے اور ان کے ماحول میں برائیاں اتنی عام ہو چکی ہوں گی کہ اصل تقویٰ تو اس دور کے لوگوں کا. تو جو فرما رہے یہ 1400 سال پہلے حالات آج کی طرح کے نہیں تھے. اس دور میں اپنے آپ کو بچانا مختلف تھا، آسان تھا اس دن. اور آج کے دور میں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے. اور اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو اس دور سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تو جو ہے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کچھ جو آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کی، کہ اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور پھر معاشرے میں اپنا ایک ایکٹیو رول پلے کرنا ہے. معاشرے میں ہم نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے کہ ہم معاشرے کے لیے کس طرح سے مفید ثابت ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں. تو یہ جو آپ کی خدمت میں ان مجالس میں عرض کرتا رہا اتنے دن، اس کا کنکلوژن یہ ہے، اور ایک جو جس نتیجے پہ ہم پہنچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی تربیت، اگر تو مجلس نے ہماری تربیت کی تو وہ ہماری عبادت جو ہے وہ الحمدللہ ثواب تو ہمیں ملنا ہے. لیکن اگر ہمارا اس مجلس نے کردار بہتر کر دیا، اس مجلس نے جہاں پہ ہم اس عشرے سے پہلے کھڑے تھے، آج ہم اس مقام سے بہت عمل کی دنیا میں بہت آگے آ چکے ہیں، تو الحمدللہ ہماری یہ عبادت قبول تو ہے، بلکہ اس کو 4 چاند لگ چکے ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس مقام پہ یہ 10-12 دن پہلے کھڑے تھے، آج بھی اسی مقام پہ عمل کی دنیا میں، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے عزاداری کی روح کو حاصل نہیں کیا. عزاداری کی روح جو عبادت کی روح ہے. عزاداری کیا ہے؟ عزاداری تو عبادت سکھاتی ہے، عزاداری تو عمل سکھاتی ہے، اور عزاداری تو انسان کی تربیت کرتی ہے. اگر عزاداری نہ ہوتی، اور دیکھیے بعض اوقات ہمیں ذرا سا بخار ہو جائے، ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نہیں پڑھ سکتے. ہم کہتے ہیں جی کہ وہ ٹھیک ہوں گے تو پڑھ لیں گے. اگر یہ نماز اہم نہ ہوتی تو زہرا کی بیٹی اونٹ کی پشت پہ نماز نہ پڑھتی. نماز شب بھی قضا نہیں تھی بی بی کی. نماز شب واجب نماز تو درکنار، نماز شب بھی ایسی حالت میں کہ بے پالان اونٹ ہیں اور بی بی کی نماز قضا نہیں ہے. آپ بھی اپنے جب ایسا ماحول ہو تو گھروں میں بچوں کو نماز کی تربیت دیں، اور جب نماز ہو چکے تو اپنی بچیوں سے کہا کریں کہ ایک دفعہ شام کی طرف منہ کرو
اور سلام کرو اس بی بی کو، اور سلام کر کے کہو کہ بی بی آپ نے یہ صدقہ ہے آپ کا کہ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ قربانی ہے ان کی، یہ بہن اور بھائی کی قربانی ہے کہ آج وہ نماز ہمارے پاس موجود ہے، اور ہر شخص آج آزادی سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نماز کے لیے بہت قربانیاں دی گئی، کربلا اسی نماز کے لیے بپا ہوئی، فرزند زہرا نے اسی نماز کے لیے اپنی گردن کٹوا دی۔ اور پھر اس بی بی نے، وہ بی بی کون کہ جب ان درباروں اور بازاروں سے ان بیویوں کو گزارا گیا، روایت کہتی ہے کہ ایک ایسے بازار میں بی بی پہنچی، اور وہ بازار شام، آپ میں سے بہت زائرین ہیں، دیکھ چکے ہیں آپ کہ وہ کتنا تنگ بازار ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ میں ایسے بازار میں آ گئی، اور بلکہ یہ کہوں کہ 70 قدم کا فاصلہ تھا وہاں پہ، جہاں پہ باب الساعات پہ اس قافلے کو روکا گیا، اور یزید کے دربار میں 70 قدم کا فاصلہ تھا، اس قافلے کو روک دیا گیا۔ کیوں؟ کہا کہ ابھی دربار نہیں سجا، دربار سجائیں گے تو آپ کو لے کے آئیں گے۔ تو دربار سجنا شروع ہو گئے، بیویوں کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑا، اور زہرا کی بیٹی نے، علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بی بی خطبہ پڑھتی گئی، خطبہ پڑھتی گئی، کیا دیکھا امام کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، امام نے اپنی آنکھیں بند کر لی، کہا نہیں حسین آج آنکھیں بند نہ کرو، اپنی بہن کا ننگا سر دیکھ کے آج آنکھیں بند نہ کرو، حسین کربلا میں بھی تو 70 قدم سے آپ کو ذبح ہوتے دیکھ دی رہی، میں بھی تو اپنے بھائی کی گردن پہ ضربیں لگتی دیکھتی رہی، حسین آج آنکھیں بند نہ کر، آج دیکھ زینب قربان ہو رہی ہے، آج دیکھ زینب شہید ہو رہی ہے۔ اور شاید وہی قربانی تھی، شاید وہی قربانی تھی کہ اس بی بی نے اپنی جان تو قربان کر دی، چادریں تو قربان کر دی۔ اور میں عزاداروں یہ کہوں کہ جس ہستی کا جو خاصہ تھا اس کو وہی امتحان دینا پڑا۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، اللہ نے امتحان بھی پیاس سے لیا۔ سید سجاد کو غیرت بہت آتی تھی، اللہ نے امتحان بھی غیرت سے لیا۔ اور علی و بطول کی بیٹیوں کو حیا بہت آتی تھی، اللہ نے امتحان بھی پردے کا لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا